بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو سیمس کچن اینڈ لائف اسٹائل۔ اور جناب افطاری کا ٹیبل آج پھر سج گیا۔ آج سے افطاری بڑی اسپیشل افطاری ہے کیونکہ ماشاءاللہ میرے دونوں بیٹے دونوں بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، افطاری کریں گے وہ ہمارے ساتھ۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ہی یادگار لمحے ہوتے ہیں جب ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ہماری محبتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جناب افطاری کی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے میری دونوں بہوؤں نے کہا کہ اب آج نا زیادہ کام ہم کریں گے اور آپ جو ہے نا آج آرام کیجیے گا۔ لیکن میں آپ کو پتہ مائیں کہاں آرام کر پاتی ہیں، ہیلپ تو ساتھ انہوں نے میری بہت کرائی ہے، لیکن پھر بھی ماؤں کو اپنے جو کام ہے وہ ماؤں کو ہی کرنے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح میں بھی ساتھ جو چیزیں بنانی تھیں وہ بناتی جا رہی تھی، لیکن وہ میری کافی ہیلپ کر رہی تھیں۔ آلوؤں کو میں نے بوائل کر کے آج میں نے اپنے مینیو میں یہ ایک اسپیشل ڈش رکھی ہے۔ یہ میں نے ویسے ایک نا چینل پہ دیکھی تھی تو میرے بیٹے نے کہا تھا مما یہ بنانا، اور یہ واقعی بہت مزے کے بنے تھے۔ یہ چائنیز کنگ پوٹیٹو سٹکس ان کو کہتے ہیں، تو یہ ٹیسٹی بنے تھے، ایزی انگریڈینٹس تھے، کارن فلاور، بیسک نمک مرچ کالی مرچ، اور ساتھ میں تھوڑا سا اوریگینو ڈالا تھا، میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا، اور چاولوں کو جو ہے نا بوائل کر کے میش کر کے تو میں نے اس کی ایک ڈو سی بنا لی تھی۔ تو اس ڈو کے ساتھ میں نے کیا کیا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی۔ بہرحال یہ ایک اچھی ورائٹی تھی، ہمارے مینیو میں ایک نیا اضافہ تھا۔ تو جناب آپ نے مجھے پچھلی ویڈیو میں بتایا نہیں کہ آپ کے میری ساری جو میں نے باتیں کی تھیں اس کو آپ نے اپنی لائف میں اپلائی کیا کہ نہیں کیا، اور ان باتوں کا آپ پہ کتنا اثر ہوا ہے، اور ان باتوں سے آپ نے کیا سیکھا ہے۔ اور مجھے جو ہے نا آپ کے آنسرز کا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آلو بہت زیادہ گرم ہے اور میں اپنی بہو کو کہہ رہی تھی کہ ہاتھ نہ جل جائیں تو مت کرو، تھوڑا سا ان کو نہ ٹھنڈا ہو لینے دو، اس کے بعد جو کرنا۔ اب آج میں جو وائس اوور کر رہی ہوں نا وہ میں چھت پر جا کر رہی ہوں۔ یقین کریں کہ ایسی ٹھنڈی اور پیاری ہوائیں چل رہی ہیں کہ واقعی وہ جو کہتے ہیں نا جنت کا دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رمضان میں۔ آج کل ویسے اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ واقعی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اوپر نیچے بٹر پیپر رکھ کر وہ ڈو بنا کر تو اس کو آہستہ آہستہ آپ نے بیلتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ بیل کر آپ نے اس کی ایک پتلی سی روٹی نہیں جیسے بنا لیتے اس طرح آپ نے بنانی ہے، اور پھر اس کو تھوڑی دیر نا فریزر میں رکھ دینا ہے، اور فریزر میں رکھنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کی لمبے لمبے نا سٹرپس کاٹ لینی ہے۔ میں نے تقریباً جو ہے نا 2-3 ڈو بنی تھی، زیادہ کوانٹٹی میں بنائی تھی، تو اس لیے میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے یہ دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اسے نرم ہاتھوں سے بیلنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو لمبا اور گول کرتے جانا ہے۔ اس میں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ چورس بنے گا یا گول بنے گا، کیونکہ آپ نے اس کی سٹرپس کاٹ لینی ہے، اس لیے اس کی شیپ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اتنا کانسنٹریٹ نہ کیجیے گا۔ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بٹر پیپر جو ہے نا اس کے اوپر چپکنا نہیں چاہیے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اسے تھوڑا دیر فریزر میں رکھیں گے۔ یہ بن گیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو ہے نا لمبی لمبی سٹرپس میں چھری کی مدد سے کٹنگ کر لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیزا کٹر ہے تو اس سے بھی بہت اچھی کٹنگ ہو جائے گی، ہے تو میرے پاس بھی، لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں چھری تھی، اور بس جب ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی چیز سے کام چلا لیتے ہیں، اسی طرح میں نے بھی یہ کیا۔ یہ سٹرپس میں نے کٹ کر لی ہیں، اور آن دی اسپوٹ اب میں اس کو فرائی کروں گی۔ دوسری طرف جو ہے وہ میں نے ایئر فرائر لگایا ہے، اس کے اندر میں نے پیپر رکھا ہے، اور تھوڑے سے جو ہے نا چکن پاپ کارنس پڑے ہوئے تھے فریزر میں نے سوچا چلو بچے آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی فرائی کر لیتی ہوں، بچے ذرا شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایئر فرائر میں یہ ہے کہ آپ کو ذرا آئل کی بھی بچت ہو جاتی ہے، آئل کی بچت ہوتی ہے لیکن بجلی بہت کھینچتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ لیکن کچھ چیزیں اگر سم ٹائم آپ نے بنانی ہو نا تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے، جیسے ونگز بنانے ہوں اور آپ نے ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو کانشیس ہو رہے ہیں ذرا آئل سے بچنے کے لیے، تو پھر آپ یہ یوز کر لیں تو بیٹر ہے۔ یہاں پر جناب میں نے پیٹی برگر بنانے کا سوچا تھا، تو یہ امتیاز سے میں ذرا پیٹی لے کر آئی تھی، تو بہت ہی مزے کے تھے، اور افطاری کے بعد سب نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی تھی کہ یہ واقعی بہت مزے کے تھے۔
यहाँ पर मैंने देखा है कि थोड़ी देर बाद आप ना इनको चेक कर लिया करें कि ये फ्राई हो गए हैं कि नहीं। उसके बाद निकाल के हल्का सा ऑयल स्प्रे किया और दोबारा से इसको मैंने लगा दिया है। एक तरफ पकोड़े तले जा रहे हैं, बस देख लेंगे एक वक्त में कितने काम हो रहे हैं। 3 चूल्हे हैं ना, तो तीनों चूल्हों पर कोई ना कोई काम हो रहा होता है। यहाँ पर पैटी बर्गर बन रहे हैं। बर्गर तो मैंने बाज़ार से ही मंगवाए थे, स्प्रेड मैंने खुद बनाई थी, चिकन मायो, और साथ में आपने थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है इसके अंदर, और आपकी बड़ी मज़ेदार सी मायो जो है ना वो बन जाती है। इसको आप बर्गर्स पे लगाएं, साथ में पैटीज़ रखें, साथ में चीज़ का स्लाइस रखें, एक टमाटर का टुकड़ा रखें, एक आप सब्ज़ जो पत्तों वाली सलाद है वो रखें। तो बहुत ही मज़ेदार से ये बर्गर बने थे, सब ने बड़े शौक़ से खाए थे और सबको बहुत पसंद भी आए थे। यानी कि एक आपका हेल्दी मील बन जाता है। और देख लें माशाल्लाह से 4-5 रमज़ान हो गए हैं, लेकिन हम ना बाज़ार की चीज़ें अवॉइड ही करते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मगर घर में ही सब चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि आजकल बाज़ार में जो है ना बहुत ही जो है ना अनहेल्दी चीज़ें हैं। अगर कभी भूले से कोई चीज़ ले आता है ना, अक्सर मेरे मिलने वालों ने बताया जी हमारी कचौरी में से ये पिन निकली है, कोई कोई कहता है बाल निकला है, कोई कहता है कुछ। तो इसलिए ना प्लीज़ आप कोशिश किया करें कि घर में जो है ना, हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको आइडिया मिले, आप देखें, सीखें, और वही चीज़ें जो है ना वो आप आसानी से अपने घर में बना सकें। जब हम बना लेते हैं ना, तो फिर आप भी बना सकते हैं। और जो है ना थोड़ी सी आपकी मेहनत जो है ना, उससे आपकी फैमिली की सेहत जो है ना वो बेहतर हो सकती है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा था और मैंने 1-2 स्ट्रिप डाल के देखी थी कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं, लेकिन उस वक्त इतना गर्म नहीं था। अब जैसे ही ये गर्म हुआ है तो इसमें मैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रिप्स डालती जा रही हूँ। स्ट्रिप्स को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और ये मेरे मेन्यू में एक नया इजाफा था, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी खुश होकर खाएँगे। और ना ये वाकई बहुत टेस्टी बनी थी, और इसका जो है ना रेसिपी भी बहुत इजी थी। मैं आफ्टर रमज़ान में भी इसको ट्राई किया करूँगी ना चाय के साथ। और टाइम इस वक्त बहुत कम रह गया, और ये वाला जो वक्त होता है ना, ये कबूलियत का वक्त होता है। और कोशिश किया करें कि दस्तरखान पे जब आप बैठते हैं तो सब मिलकर अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम और अल्लाह का फ़ज़ल मांगा करें। जब करम, रहम और फ़ज़ल होगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हमारे दस्तरखान सदाबहार हरे भरे रहेंगे, और हम सब में इत्तेफाक और प्यार यूं ही कायम दायम रहेगा। और जनाब ये अब अफ्तारी में चंद ही लम्हे बाकी हैं, मैं आपसे इजाज़त लूँगी। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट दे दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको अफ्तारी के जो है ना अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे।